وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر درس نمبر 1102 اور آیت 78 سے 79، اور آج کا موضوع کیا ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین۔ سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجیل۔ اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 78۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا والے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ان کو ہم نے اپنی نشانیاں دیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ ان سب کو نظر انداز کر دیا انہوں نے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے، بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئی۔ دو رسولوں کا تذکرہ ہے سامنے کرام۔ ایک تو بن والے سے یہاں مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور ایک بات اس میں قابل نوٹ ہے کہ اس میں پیغمبروں کا نام نہیں لیا گیا ہے،
دیکھیں اصل میں تو ہدایت خداوندی ہے، چاہے وہ جو پیغمبر بھی لے کے آئے۔ ہدایت دینا انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، ان علینا للہدی۔ اب ہدایت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے تو اس ہدایت کو، یہ بات ذرا تھوڑا سا غور سے سنیں، یہ جملہ، جب ہدایت انسان کے پاس آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اب اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس ہدایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں ہے۔ اگر یہ اللہ کی ہدایت جو کہ پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے بھجواتا ہے اس کو قبول کر لے اور زندگی کو اللہ کے لیے گزارے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دے، تو پھر یہ کامیاب ہوگا۔ دو مختصر میں نے باتیں کی، ویسے تو تفصیلات ہیں۔ اگر اس نے آخرت یعنی چن لیا اللہ کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی اس کا رخ جو ہے وہ پھر اس کی منزل اللہ ہوگی، اللہ کے راستے پر یہ چلے گا، اور اللہ کا راستہ جو ہے وہ وہی ہدایت خداوندی ہے جو کہ پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو۔ تو یہ دو معاملات ہیں سامنے کرام، اور میں آپ سے عرض کروں کہ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں کہ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ظاہر ہے انسان ہیں ہم، ہمارے سامنے بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم اس دنیا میں بہت قلیل عرصے کے لیے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، دنیا کی آزمائش میں، پھر اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ میں مختصر الفاظ میں یہ مضمون ادا کر رہا ہوں، آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے، ہدایت، اپنی ہدایت دے کے انسان کو۔ اگر انسان ہدایت خداوندی قبول کر لیتا ہے اور زندگی ہدایت خداوندی کے مطابق گزارتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورا اترے گا۔ لیکن اگر یہ ہدایت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ہدایت کو جھٹلاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اللہ کی ہدایت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آج ہے سامنے کرام، ہمارا اس وقت قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے عملی طور پہ۔ ویسے تو ابھی کل اتوار کا دن تھا، ہمارے مردان میں ایک بڑی مسجد میں محفل قرات تھی۔ مصر سے جناب قاری صاحب بلائے ہوئے تھے، اور وہاں آپ قرات کی محفل میں دیکھیں تو کیا، میں اس کی تفصیل تو نہیں بیان کرتا، صرف الفاظ ہی ہیں نا، صرف وہ لہجہ بدل کے، انداز بدل کے، اپنے مختلف طریقوں سے آپ کو قرآن سناتے رہتے ہیں، اور قرآن صرف سناتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ رویہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یعنی ہدایت خداوندی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے اس وقت۔ تمام رسولوں کی، یہاں ایک جملہ آ رہا ہے سامنے کرام، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگوں نے بھی تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہاں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اس آیت میں تو مرسلین کی تکذیب، کذب المرسلین، رسولوں کو، یعنی رسولوں کو جھٹلا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یہ واقعہ ہے سامنے کرام قوم سمود کا، اور قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، وہ اونٹنی والا جو واقعہ ہوا تھا، تو ان کے پاس تو ایک رسول آئے تھے، سمود، صالح علیہ السلام،
قوم سمود کا واقعہ ہے، صالح علیہ السلام آئے تھے تو وہ تو ایک پیغمبر تھے. تھوڑا غور تو کریں نا، یہاں تو رسولوں کی بات ہو رہی ہے، رسولوں کو جھٹلا دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک رسول کو جھٹلانا، رسولوں کو یعنی سلسلہ رسالت کو جھٹلایا، اللہ کی ہدایت کی ضرورت کو جھٹلایا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ہدایت کی. تو یہ تو تمام رسول جو ہیں اللہ کی ہدایت لے کے آئے تھے اور اللہ کے لیے جو ہے انہوں نے دعوت پیش کی. تو ایک رسول کی تکذیب، اصل میں آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہم نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا ہے. یعنی جو مقصد رسالت ہے اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں. مقصد رسالت کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اور پیغمبر جو ہے وہ اس راستے پر چل کے ایک نمونہ بھی پیش کرتا ہے. ہم آج من حیث القوم، من حیث الامت، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اسوہ رسول کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب آپ نے اپنی منزل کو یعنی پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ نے اپنی منزل بدل لی، تو پھر تو آپ کو رسول کی یعنی اللہ کی نہ ہدایت کی ضرورت ہے نہ اس پہ چلنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں مشکل نہیں ہے اتنا مضمون یہ سمجھنا. اصل میں آج جو ہے ہم سلسلہ رسالت کو جھٹلا چکے ہیں. آپ تعجب نہ کریں، یہ دیکھیں تمام باتیں ہمارے لیے غیر مؤثر ہیں. میں آپ کو یہ باتیں کر تو رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس بات چیت سے اس معاشرے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور میری دعوت کیا ہے کہ رسول کی بات مانو، رسول کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، آخرت کو ترجیح دے دو دنیا پر. اس کے علاوہ تو میری کوئی بات نہیں ہے. میں اپنی ذات کو تو پروموٹ نہیں کر رہا، میں تو ہدایت کی بات کر رہا ہوں. میرا تم نام بھی نہ لو. آپ دیکھ لیں میں اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی سابقہ یا لاحقہ نہیں لگا سکتا، اور نہ میں اس کا اہل ہوں، ایک عام سا فرد ہوں. تو میرا تو کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے، ایک ہی ہے مطالبہ کہ آپ پیغمبر کی بات کو سنو، وہ جو دعوت دے رہا ہے اس کو قبول کرو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی میری بات جو ہے یہ صدا بصحرا ہے. وہ کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. مجھے پورا یقین ہے اس وقت 2021 فروری کا مہینہ ہے، 22 تاریخ ہے، کہ یہ جو دنیا دار ہیں، چیخم پکار ہے دنیا کی، ہائے دنیا اور ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. میں تو کہہ رہا ہوں تم اللہ کو یاد کرو. تو یہ بات تو میری کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. عام طور پہ دیکھ لیں تو ہم تو اصل میں تو ہم اپنے رب کے منکر ہیں. اگر سچی بات اگر آپ پوچھیں مجھ سے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے منکر ہیں. رب کے وجود کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، رب کے وقار کا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. کیا ہوا تمہیں؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے سورہ نوح میں کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں؟ اللہ کے وقار کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں. اس نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسکنوا فیہا. الی آخری مضمون ہے سارا. لیکن پیغمبر کی بات دیکھیں آج آپ خود اپنا، میں تو دیکھیں میرے مخاطب جو ہیں عوام ہیں، خواص نہیں ہیں. خواص جو اللہ والے ہیں اور جو اللہ کے راستے پر ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں. عوام جن کی منزل دنیا ہے، جن کا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، جن کو محبوب بھی دنیا ہے، جن کا مقصود بھی دنیا ہے، جن کو مطلوب بھی دنیا ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی چاہتی نہیں ہے ہماری. آپ خود
چلیں ابھی مجھے آپ نہ بتائیں، رات کو اپنے طور پر تو سوچیں کہ آپ کی منزل ہے کیا؟ ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں، ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا سب دنیا کے لیے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرا کارخانہ، یہ میرے پلازے، اور یہ میرے بینک اکاؤنٹ، اور یہ میری جمع کی ہوئی دولت، سونا چاندی، یہ وہ۔ آپ کی تو ساری دل تو دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ دل کو تو آپ نے خالی کرنا تھا، پیغمبر کی مدد سے اپنے دل کا تزکیہ کروانا تھا پیغمبر کے ذریعے، لیکن آپ تو اپنے تزکیہ نفس سے غافل ہیں۔ آپ نے تو دل کو بری طرح آلودہ کر دیا ہے دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی محبتوں سے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں، اگرچہ اس بات کا ہم محاسبہ نہیں کرتے، لیکن محاسبہ کرنا چاہیے کہ آپ کے دل میں ہے کیا۔ ہمارے دل میں دنیا 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 دنیا، اور جس دل میں دیکھیں گندگی ہو، یہ دنیا جو ہے اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ گندگی ہے، اور جو دل گندا ہو غیر کی یاد سے تو اللہ تو اس میں نہیں آتے۔ ہمارا دل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ہم نے اپنے دل کو آلودہ چھوڑ دیا ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تو تباہ ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا، کوئی فکر ہی نہ کی۔ تزکیہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے کہا ہے، والشمس وضحاہا، وہ سورہ شمس 12 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا جو مدعا ہے اس سورت کا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کذبت ثمود بتغواہا۔ قوم سمود کا بھی تذکرہ آ رہا ہے نا، تو دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں۔ میں اگر آپ یہاں بیٹھا ہوں، میں بار بار وضاحتیں آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ یہ میرا یہاں بیٹھنا نہ اپنے آپ کو کچھ کہلوانے کے لیے کہ آپ مجھے کچھ بھی کہیں، نو، صرف یہ ہے کہ یہ خیرخواہی کی اپیل ہے، درخواست ہے، خیرخواہی سے اپیل ہے کہ آپ جن حالات میں پھنسے ہوئے ہیں اس دلدل سے آپ نکل آئیں، دنیا کی محبت کو نکال لیں۔ اس کا طریقہ ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں پھر بھی آ جائے گا، لیکن اپنے دل کو پاک کر لیں اور اس کو اللہ کی محبت سے آباد کر لیں۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو تو اللہ کی محبت میں مست ہونا چاہیے تھا، وہ نشہ جو ہے آپ کو، یعنی وہ شراب عشق پینی چاہیے تھی اللہ کی محبت۔ لیکن کیا کریں، ہم تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، ہمارا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے سامنے کا۔ ویسے ہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اصحاب الایکہ کا پہلے تذکرہ ہے۔ اصحاب الایکہ میں نے آپ سے کہا کہ ایکہ والے بھی ظالم تھے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکہ والے، جنگل والے ظالم تھے۔ اب یہ دیکھیں ایک قوم ہے، تفصیل اس کی نہیں ہے، چلیں میں بھی آپ کو بتا تو دی ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، بہرحال زیادہ میں نہیں بتاتا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی، فرشتے آئے، خوشخبری دیے اور ان کو سلام پیش کیا۔ وہ یعنی وہ تھے، پیغمبر تھے، مومن تھے، پیغمبر تھے۔ لیکن جو بعد میں اب تذکرہ آ رہا ہے سامنے کے نام، حضرت لوط علیہ السلام کا آیا،
اس کے بعد ایکا کا تذکرہ ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو 2 آیات میں ہے تذکرہ. یہ لوط علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو قوم صالح کا واقعہ ہے یہ ذرا تھوڑا سا تفصیل ہے، تھوڑی سی، لیکن یہ بس 2 جملے ہیں. وہ ظالم تھے اور ان سے میں نے انتقام لیا. جو نقطہ ہے نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہر وہ شخص ایک بات نوٹ کر لیں، ہر وہ شخص جو دنیا میں آ کے اللہ سے منہ موڑ لے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے، اللہ کی غرض پیدائش کو نظر انداز کر دے، دنیا کو منزل بنا لے، من چاہی زندگی گزارے، یہ ظالم ہے. اور ظلم کس پہ کر رہا ہے بتائیں مجھے؟ ظلم تو یہ اپنے اوپر کر رہا ہے. فقط ظلم نفسہ، قرآن کے الفاظ، اس نے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو دیکھیں، ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیں، جو بھی پیغمبر کی دعوت کو نہ سنے گا، نہ مانے گا، نہ اس راستے پر چلے گا، یہ بہت بڑا ظالم ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم یہ اپنے اوپر کر رہا ہے. اللہ کا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اللہ تو تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. اب تم نے جھٹلا دیا، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے. اللہ کی تو بات کچھ اور ہے بھیا، اللہ تو اللہ ہے وہ کوئی زمینی، معاذ اللہ زمینی بادشاہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کا محتاج ہے. اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے. وہ حدیث کو یاد کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ کسی کی نیک بننے کی، نہ کسی کی برائی کرنے والے کی، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سارا انتظام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، دنیا کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، یہ تو اس کے ایک پیار کا نتیجہ ہے، محبت کی وجہ سے ایسا کیا ہے. كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے. دوزخ تو مراد نہیں تھی، اصل مراد جنت تھی. انسان کو پیدا کیا، دنیا کے امتحان میں ڈالا کہ بھئی تم یہ امتحان دو، تمام سوال و جواب میں تمہیں بتاؤں گا، جب یہ تم دے چکو گے تو تم میری جنت میں آ جاؤ گے. مختصر میں نے آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے یہ سارا کائنات کا فلسفہ 2 جملوں میں ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. ساریعوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف. دوزخ کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں بلا رہا، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے. جنت معلوم ہے آپ کو؟ سوچ بھی نہیں سکتے اس کی نعمتوں کے بارے میں، اور جو بھی اس میں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جہاں متقی وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا. سبحان اللہ، کیا خوب زندگی ہے، سبحان اللہ. اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یعنی آپ کی سوچ سے بالا تر وراء الورا وہ جنت کی نعمتیں، وہ وراء الورا ہیں. بھئی اللہ کا دیدار ہے، مواقع ہیں، دیدار کے مواقع جنت میں ہوں گے، ملاقات، دیدار، یہ سب کچھ. سبحان اللہ ثم سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا والے بھی ظالم تھے. جو ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. ایک بات نوٹ کر لیں، 2 لفظ میں، وہ ظالم تھے، میں نے ان سے انتقام لیا. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ظالم ہوں کہ نہیں؟ یقیناً میں پورے یقین سے کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ ظالم تو آپ اپنے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں ظالم ہوں، حقیقت میں تو ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ دیکھیں اللہ سے کٹ کر جینا تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اپنے محبوب آقا، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے آپ کٹ گئے ہیں اور آپ جڑنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ تو غیر سے اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ پیسہ یا احل المشکلات، پیسہ دنیا، احل المشکلات، قاضی الحاجات، رفیع الدرجات، پیسہ 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 حاصل کرو، پیسے سے سب کچھ ہوگا۔ تو آپ نے تو پیسے کو خدا بنا لیا ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اصل میں یہ تو ظلم ہے، اللہ سے کٹ کے جینا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ میری بات تو مجھے پورا یقین ہے عام عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم اللہ سے کٹ کر جینے میں اپنی زیادہ مفاد نظر آتا ہے، ہمیں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے اس میں کہ ہم اللہ سے کٹ کے جئیں۔ اللہ کے سامنے سر جھکا کے جینا یا اللہ کی مکمل اطاعت اور غلامی میں زندگی گزارنا، اس میں ہمیں نقصان آتا ہے۔ اللہ سے بیعت کرنے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ کسی نے بیعت کر لی ہے تو بس بیعت کا نام لے کے بس وہ فارغ ہو چکا ہے کہ میں نے تو بیعت کر لی ہے، باقی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں، ظلم نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ جو گھر میں آپ کے ایک تندور ہے، مثال کے طور پہ تندور عام طور پہ یہ گاؤں وغیرہ میں یہ خواتین وغیرہ اور یہ جلاتی ہیں۔ میں شہر کی بھی بات کر لیتا ہوں، تو آپ کے کچن میں چولہا ہے، ایک برنر ہے گیس کا، بڑی پریشر کی گیس ہے۔ کبھی آپ نے 5 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ اس برنر پہ رکھنے کے لیے، جلتے ہوئے برنر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ کوئی اگر آپ کو کہے کہ بھئی آپ 1 لاکھ روپے لے لو اور 5 منٹ کے لیے اس پر ہاتھ رکھ لو، تو آپ رکھیں گے ہاتھ؟ آپ وہ پیشکش ٹھکرا دیں گے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم میں جانے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم جنتیوں والے اعمال نہیں کر رہے، ہم دوزخیوں والے اعمال کر رہے ہیں۔ دوزخ والے اعمال کیا ہیں کہ اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی یاد میں زندگی گزارنا۔ آپ کو زیادہ میں مشکل میں نہیں ڈالنا سمجھنے کے لیے۔ اگر اللہ سے آپ نے رخ موڑ کے دنیا کی طرف کر لیا ہے اور صبح و شام ہائے دنیا ہائے دنیا، میں آپ دیکھ لیں، یہ تو گھر گھر کا معاملہ ہے۔ میں کے نعرے ہیں، ہم اپنی بس جو انا پرستی میں گم ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تیار آگ ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، سوچنا پڑے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ، اصحاب ایکا جو تھے، ایکا والے بھی ظالم تھے، ان سے میں نے انتقام لیا۔ اور یہ دونوں قومیں، لوط اور یہ قوم ایکا والے، یہ دونوں ایک ہی راستے پر
ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، وَإِنَّهُمَا، اور ان دونوں کے علاقے لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جن سے میں نے انتقام لیا ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم